نبی کانفرنس بنائیں گے، سب وہی کام کر رہے ہیں. نبی کا میلاد بنایا جا رہا ہے، آج کے دن نبی پیدا ہوئے ہیں، اور پھر وہ شعر پڑھے جائیں گے، کفریہ شعر، جس میں اللہ کا اور بندے کا سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ ہٹ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منصب پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو مستوی عرش کا الہ بن کے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھیں. اللہ کے گھر کو بھی معزول کر کے جو گنبد خضرا کو کعبے کا کعبہ بنا دیا. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، جیتے جی کر لوں میں اللہ کا نظارہ یا رسول اللہ. استغفر اللہ. وہ ظالم کہیں ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، عزیر ابن اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافر ہے. وَمَا نَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ ظالم ہے جو اللہ پہ کذب باندھتے ہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. کسی کے منہ کے اندر زبان نہیں ہے کہ ان کو بولے. الہ بنا کے پوچھ رہے ہو. طارق جمیل یہ تبلیغی جماعت کا پیروکار، پوری جماعت جس کی بنیاد شرک پہ ڈلی ہوئی ہے، جس کی کتاب کے اندر کفر و شرک بھرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے اس چادر میں کفنانا، مجھے اس طرح غسل دینا، مجھے قبر میں یہ اتارے گا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب مجھے دفنانے کے بعد کمرے سے چلا جانا، کیونکہ سب سے پہلے میرا جنازہ اللہ تعالیٰ پڑھے گا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھے گا. کیا پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی تم نے کیسے مثل بنا دی کہ اللہ کے انسان کی طرح ایسے کر کے ہاتھ باندھے گا اور وہ اپنی زبان چلائے گا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل ہی نہیں ہے. تم نے اللہ کی مثل بنا دی کہ وہ آ کے جنازہ پڑھے گا. کیا پڑھے گا جنازہ میں؟ ہم صلاۃ میت پہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا. اللہ کس سے مغفرت کی دعا کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کیسے ظالم ہے یہ. کہتے طارق جمیل صاحب کا اپنا بیان نہیں سنا. کیا بیان سنیں گے ان کا؟ سب سے پہلے نبی کے اوپر کفر کی تہمت لگانے والے یہی تبلیغی جماعت والے ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لے کے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. ان کا وسیلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے محمد کے وسیلے معاف کر دے. اللہ نے کہا تجھے کیسے پتا؟ جب تو نے پیدا کیا تیرے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ لکھا تھا. استغفر اللہ. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ آدم سے جب غلطی ہوئی تو ان کے رب نے ان کو چند کلمات سکھائے. ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پہ رحم نہیں کیا، ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. قوم کو قرآن و حدیث سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. ایک جمع غفیر ہے جو کبھی محرم میں کالے کپڑے پہن کے ماتم کرتا ہے، وہی پھر 12 ربیع الاول کو سفید کپڑے پہن کے ہری پگڑی پہن لیتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ پنجے کی جگہ جو ہے چپل لگا لیتا ہے. پھر دوسرا وقت آتا ہے، پھر وہ دوسرے بہروپیے ہیں، یہ گرگٹ ہیں، جیسا ماحول ویسے رنگ بدلتے ہیں. ان کی ایک کتاب تو ہے ہی، ان کا ایک ایمان تو ہے ہی، ان کا ایک رب تو ہے ہی. داتا ان کا لاہور میں ہے، استغفر اللہ. مشکل کشا ان کا بغداد میں ہے، کوئی جو ہے اجمیر میں ہے. اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ نے پریکٹیکلی طور پہ دکھا دیا. کورونا آیا، ان کے مزارات بند کر دیے گورنمنٹ نے. بند کرنے والے بھی کون؟ انہی کے جیسے مشرک پلید، ان کے وزیر، ان کے منسٹر، وہ قبر پہ سجدہ کرنے والے. وہ جب منسٹر پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آ کے بابا فرید گنج پہ سجدہ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم پرائم منسٹر بنے، اور وہ جا کے بولتے ہیں مزاروں کو بند کرو، یہاں سے کورونا پھیل رہا ہے.
جو ایک کورونا سے لوگوں کو نہ بچا سکے، وہ کیا تمہاری کشتیاں پار لگائے گا؟ وہ کیا تمہاری بگڑیاں پار لگائے گا؟ انما الہکم الہ واحد، اس کائنات کا ایک الہ تو بس ایک الہ ہے، وہ کون ہے؟ واحد اللہ رب العالمین۔ الہ کو پہچاننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے، صاف کپڑے، چہرہ ہے لیکن کوئی بھی ایسے سفر کے آثار نہیں ہے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے ایمان کیا ہے؟ ابھی سب تو اس کو جواب دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کو پہچاننا، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا۔ اب اللہ کو ایک شخص کا پہچانے تو کیا اس کا ایمان ہے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے کیا چیز اللہ نے ہمیں دی ہے؟ کتاب اللہ، القرآن حجت اللہ۔ یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تو تمہارے خلاف حجت ہے۔ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں یہ کسوٹی، یہ چابی دے دی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں چلے گی۔ یہ یہاں بھی رکھی ہے، اللہ کے پاس بھی رکھی ہے، یہ اسی کتاب سے فیصلہ ہوگا۔ مر ربو کا، کس کو بنایا تھا رب؟ الیاس قادری کو، دیوبندی تھے، احمد رضا خان بریلوی کو، ساجد نقوی کو، خمینی کو، اسی کا نام لوگے۔ ماں دینو کا، کس دین پہ تم نے اپنی آنکھ بند کری ہے؟ دیوبندی، بالکل دیوبندی بولو گے، جھوٹ تھوڑی نکلے گا اس دن منہ سے۔ جھوٹ بولنا بھی چاہو گے تمہارا جسم تمہارے خلاف گواہی دے دے گا۔ اللہ کو پہچانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مشکل ڈال دے تو علی رضی اللہ عنہ کیا بڑے سے بڑا نبی بھی آ جائے مشکل نہیں ہٹا سکتا۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، میرے بھائیوں نے بھی یہاں پہ دعوت اللہ دی ہے، تقریریں ہوئی، آپ کے ذہن میں یہی آیتیں ان کے سامنے، آپ کے ذہنوں میں انہوں نے یہی بٹھایا کہ اللہ کوئی مشکل ڈال دے، مشکل کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خیر سے نوازنا چاہے تو اس کا خیر کوئی نہیں روک سکتا، اپنے خیر کے اوپر وہ قادر ہے۔ اس کے دربار میں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں، اس کے اذن کے بغیر کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کی، اور چوری کا مقدمہ جب ان کے سامنے آیا اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، اور اس لڑکی کا نام بھی فاطمہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا، تو کھڑے ہو کے انہوں نے خطبہ دیا اور کہا اللہ کی قسم، جب اللہ نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں، اور اگر یہ میری بیٹی جو دوسری فاطمہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اللہ کی قسم میں اس کے ہاتھ کاٹ دے۔ یہ بتایا کہ اللہ کے احکامات کو روکنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ فرما دیا، اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ دے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، یعنی مشرک ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ دے، کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے اصول ضوابط ہمارے لیے سامنے قرآن کی صورت میں رکھ دیے ہیں، یا تو تمہارے حق میں ہے یا تو تمہارے خلاف ہے، اب اس کو تم کھول کے پڑھ لو۔ جو آیت تمہارے خلاف جا رہی ہے روک دو اپنے آپ کو، اور چوکنا ہو جاؤ کہ اب میں جس جگہ چل رہا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں، وہ اب قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں، اور یہ مجھے برباد کر دیں گے۔ اور میں بروز محشر یہ کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں وہ نقشہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاش میں اس خبیث کو اپنا دوست نہ بناتا، جس نے خود تو اپنے لیے آگ خریدی اور مجھے بھی جہنم کے اندر دھکیل دیا۔
کتنی چیزیں دیکھی آپ نے. اللہ کی جماعت تھی، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جماعت چلتی رہتی، جماعت نہیں رکتی. جماعت کے کام کرنے والوں پہ الزامات لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرخور کرتا ہے. کیونکہ یہی آج شیعوں کا کیا کام ہے؟ بتاؤ معاویہ کے ایمان کے اندر ایک نقص نکال کے دکھاؤ. ابو بکر معاویہ کے ایمان کے اندر بتاؤ کون سی انہوں نے قرآن کے اندر تحریف کی؟ ایک ثبوت نہیں لا سکتے. یہ 10 پارے غائب کر دیے، فاطمہ کو حق نہیں دیا، بس یہ بکواس لے کے بیٹھ جائیں گے. اور کوئی چیز نہیں ہے الزامات کے علاوہ ان لوگوں کے پاس، ان کالے منہ اور ان کالے کپڑے والوں کے پاس. خالی الزام، خالی بہتان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. اللہ کی بھی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی ان کے اوپر لعنت جو ایسا کام کر رہے ہیں. اس کے وجہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جس نے توبہ کی، اصلاح کی اور لوگوں کے آگے بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. کوئی بھی اس زوم میں نہ رہے، اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ وہ اگر جماعت کے اندر آ گیا تو اس نے بڑا احسان کیا ہے، بڑا تیر مارا ہے. یہ اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ ہے. یہ الا حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. یہ بات ہر انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جو اللہ کی جماعت ہے یہی غالب رہے گی. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن اور رب العالمین کا یہ فرمان ہے. ہر ادیان کے اوپر یہ غالب رہے گی. کتنے لوگ آئے، محمد حنیف نے کیا کیا، شجاع صاحب نے سب بیان کر دیا، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب اپنے اوپر پڑا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مشرکوں کے آگے حج کی دعوت پیش کی گئی کہ ان کو فلاں کا راستہ بانٹیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو حج سکھاؤ. ان کو کیا حج سکھائیں جن کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے. اس کے بعد تکبر میں گیا کہ 4-5 آدمیوں کو نکال دو، ان کے نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی اور اس کے غرور کی ایسی تیسی کر کے خاک میں ملا دیا اس کا غرور. اللہ کی جماعت آج بھی دعوت اللہ کر رہی ہے، آج بھی اللہ کی دین کا کام کر رہی ہے. شروع سے یہی ہوتا چلا آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافق تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ ہم جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے. کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذرا سے بات ہوئی، پیچھے رہ گئے، کتنا بڑا پتنگر بنا لیا اس بات کا، اور انہی کی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے. کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے ظاہر کر دیتا ہے، جب مالک چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے. یہاں بھی ساتھ چل رہے تھے، سعید کی صورت میں، اختر بیگ کی صورت میں اللہ نے ظاہر کر دیا. جو بیچارے چند لوگ چلے گئے تھے ان کو سمجھا کے، اللہ کا شکر ہے انہی میں سے لوگ انہی کو سمجھا کے واپس گئے. جہالت کی انتہا دیکھی. موقوف روایت، ضعیف روایت. موقوف روایت کون سی ہوتی ہے؟ صحابہ کا عمل. یہ فتویٰ دینے والا خمینی ہے. اس کے بعد یہ اختر بیگ پیدا ہوا کہ موقوف روایت ضعیف روایت ہوتی ہے. یعقوب صاحب نے بولا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مقدمہ ابن صلاح کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعقوب صاحب نے بولا لاؤ دکھاؤ. میرے پاس تو اس میں تو نہیں ہے، آج تک نہیں دکھا سکا، اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ دکھائے کہ صحابہ کا قول ضعیف قول ہوتا ہے. لاؤ چیلنج کرو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو لاؤ دلیل، ہم تمہارے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں. خاص قبر پہ جانا کفر ہے. کون سی خاص قبر ہے؟ پہلے یہ تو بتا دو. وہی نہیں معلوم خاص قبر کون سی ہے جو پوجی جائے، جس پہ سجدے ہوں. نہیں جانا چاہیے اپنے رشتہ داروں کی بھی قبر پہ، یہ گناہ کا کام ہے. نہیں جانا. کیوں آدمی وہاں جاتا ہے؟ اس کے اندر جب دیکھتا ہے تھوڑی بہت گند پڑی ہے تو اس کو ہٹاتا ہے، مٹی سیٹ کرنے لگتا ہے، پانی ڈالتا ہے. قبر پرستی آتی ہے. قبرستان جاؤ، جا کے دعا کرو، لیکن کفر نہیں ہے یہ. اگر کفر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نبی کو نہیں بھیجتا.
اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے انبیاء کا ذکر فرماتا ہے اور کہتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی بفرض مال کفر شرک کر بیٹھتا ہے اس کے نامہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اپنی ماں کی قبر پہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں سے ان کی آنسو نکلے، اللہ نے مغفرت کے لیے منع کر دی، قبروں کی زیارت پہ جاؤ تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ ایک عورت بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهُوَ تَبْكِي، ایک عورت اپنے بچے کی قبر پہ کھڑی رو رہی تھی، فقال رسول اللہ وہاں سے گزرے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، صبر کر، یہ کہا اس کو، یہ نہیں کہا بھاگ کیا کفر کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے، کہا کہ وہ کہاں عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات اس کا انتقال ہو، آپ غزوے سے آئے تھے، آپ سفر سے آئے تھے، اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو اٹھانا، ہم نے اس کی تدفین کر دی۔ صحابہ کے ساتھ رسول اللہ گئے، کہاں گئے؟ اس عورت کی قبر پہ گئے، رخت سفر باندھ کے گئے، کون ہے فتویٰ لگانے والا؟ آئے سامنے بیٹھے، آئے دلیل قرآن حدیث لے کے آئے سامنے بیٹھے، بیٹھ اپنے چار آدمیوں کے سامنے علامہ گیری جھاڑنا بڑی آسان ہوتی ہے، اندھوں میں کانے راجا، واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ شیعہ بھی بڑی بڑی مجلس کرتے ہیں، کیا کیا بکواس کرتے ہیں، لوگ سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان پہ ہم نے پردے لگائے ہوئے ہیں، ان پہ ٹھپے لگے ہوئے ہیں، سن کے بھی بہرے ہیں یہ، دیکھ کے بھی اندھے ہیں یہ، ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے، عذاب شدید تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، کیا ہوا ان کا انجام؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے ساتھیوں کو محفوظ رکھے، اجتماعیت کے ساتھ لگائے، پروردگار عالم دعوت اللہ کے کام میں لگائے جو اللہ کا پسندیدہ کام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھا کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ دعوت اللہ اچھا کام ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حدیث میں کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھ لو اور پھر آپ خود ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں، ان کی بیچاروں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، جب وہ عمر کے حصے میں پہنچتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ تھا، کیا واقعہ تھا، تو بتاتے ہیں کہ میری فصل تیار تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب جا رہے تھے بھوک پہ، تو میں نہیں گیا، لشکر بہت لوگوں پہ تھا، بہت بڑی تعداد تھی، میں نے سوچا میرے نہ جانے کی وجہ سے کیا ہو، تعداد ایک کثیر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کے سب طرف دیکھا اور کعب رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے تین صحابہ، تو انہوں نے کہا کہ صحابہ نے کہ نہیں ان کو اپنی زمین پسند تھی، تو کہا ایسا نہیں بولو، کیا معاملہ ہو پتہ نہیں، تو خیر بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اس کے بعد بلایا اور پوچھا کیا معاملہ ہے، تو سب نے تو اپنی چیزیں بتائیں، غلط بیانی کی، انہوں نے سچ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا۔ اس کے بعد ان تینوں کے لیے اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ ان سے کلام سلام پابندی ہے، اس کے بعد اور سختی کہ بیویوں سے بولو ان کو چھوڑ دیں، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے طلاق لینی، دیکھیں آپ کیسا معاملہ ہے، کیسی آزمائش ہے، الگ ہو گئے، نہیں ان سے الگ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ روتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، وہ اس تہجدوں کے اندر اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے تھے اور روتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا رب العزت، مالک تو اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم کہاں جا کے فلاح پائیں گے، ایک تو ہی تو ہے، اور کون ہے میرے مالک، اس کائنات میں کون ہے ہمارا، کس نے ہمیں اس کفر کی غلاظت سے نکالا، اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے مالک تو نے نکالا، اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم کو ایسی جگہوں سے نکال کے اللہ تعالیٰ تو نے اس منصب پہ پہنچایا، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو میرے مالک۔ کتنے دن تک ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، پھر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کے اعلان کرو کہ ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور جس نے اعلان کیا اس کے پاس
دینے کو کچھ نہیں تھا تو اپنی قمیض اتار کے دے دی کہ میں آج اتنا خوش ہوں کہ آج رب نے میری توبہ قبول کر لی۔ یہ ہے عباد الرحمان، اللہ کی عبادت گزار بندے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین پہ نرم چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، جہالت پہ نہیں اٹکتے۔ کوئی بحث کرنے آ جائے، کوئی پاگل، کوئی دیوانہ جیسے گھوم رہے ہیں، عام قبر اور یہ پڑا جو ہے ان فرقوں والوں سے الگ ہو جاتے ہیں وہ۔ ہاں، لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، جو راہ سے گمراہ ہیں ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، جو اللہ کا ایمان کی ناقدری کر کے چھوڑ کے چلے گئے ان پہ اپنا وقت برباد نہیں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ خود تو باغی ہیں، ہمیں بھی اللہ کے دین کے باغی کر دیں گے، اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ منافق کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلاف کعبہ سے بھی لپٹا وفا اس کو مار دو۔ یہ ایسی ناسور چیز ہوتا ہے جو اللہ کے دین، اللہ کے ایمان کی قدر نہ کرے، اس کو ایسا سمجھے کوئی چیز نہیں تھی۔ ایمان میرے بھائیوں بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ قسم سے صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، اس چیز کو سمجھ گئے تھے۔ کتنی تکلیفیں آئی، سعد رضی اللہ عنہ کو کیسا زخم تھا کہ ان کا خون جو ہے وہ ایک برتن رکھا تھا اس میں گرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے وہ کہتے ہیں سعد کو بہت تکلیف ہے۔ اور اس کے بعد ان کی جب شہادت ہوئی ہے، ان کی جب روح قبض ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج اللہ کا عرش ہل گیا، سعد کو اتنی تکلیف تھی جب اس کی روح نکلی۔ اس زخم کے اوپر صبر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، صبر ہے، دل اطمینان کے اندر ہے کہ نہیں اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائے گا۔ جنگ بدر میں نکلے ہیں، اتنے بڑی آگے تعداد ہے، اتنی کثیر تعداد ہے، اور وہاں کھانے بھی چل رہے ہیں، وہاں نشان جو ہے وہ نشان بلا نشانے بازی بھی ہو رہی ہے، وہاں ہتھیار کی نمائش بھی ہو رہی ہے، یہاں ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہیں، کھانا بھی نہیں ہے، لیکن ایمان پختہ ہے، یہ رب کا ساتھ ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ، ابھی نیزہ لگے گا، ابھی تلوار لگے گی، گردن اڑ جائے گی، کوئی بات نہیں، اللہ کے فرشتے آ جائیں گے، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے، سلام قولا من رب رحیم۔ آؤ ہم تمہیں وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنتوں کی تمہیں آگے بادشاہ بنائیں گے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، ہم یہاں بھی تمہارے دوست ہیں، وہاں بھی تمہارے دوست ہوں گے، کبھی تمہیں وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا، جو مانگو گے تمہارا رب تمہیں دے گا، وما تشاؤون، جس چیز کی فرمائش کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ بھولو تو اللہ سے، وہ تو کس طرح پوچھتا ہے، بندے اپنے شہداء کے پیچھے لگ جاتا ہے، میرے بندو تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا چاہیے مالک، تو نے ہمیں جنتوں کے میں ہم قیام کر رہے ہیں، تیرے عرش کے نیچے ہم جو ہے قندیلوں میں رہ رہے ہیں، اڑنے والے تو نے ہمیں پر لگا دیے۔ پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندو تمہیں کتنا قدردان رب ہے وہ، پھر پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری روح ہمارے جسم میں واپس ڈال دے، اور پھر ہم شہید ہوں، اور پھر وہی استقبال ہو، میرے مالک وہ استقبال ہمیں دوبارہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ سنت للہ تبدیلا، اللہ اپنی سنت سے اعراض نہیں کرتا، کہتا بس میرے بندوں کو کچھ نہیں چاہیے، تم اللہ کی راہ میں ایک قدم تو بڑھو، تمہارا رب 10 قدم تو بڑھے گا۔ لیکن دنیا میں آزمائش آئے گی، کوئی ریت پہ نہیں لٹائے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کسی انسان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ سہ نہ سکے، ورنہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں ہم پہ وہی آزمائش آئے گی جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ مالک کتنے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، اگر آپ ان کا شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اللہ اگر گناہوں کے سبب، غلطیوں کے سبب کسی انسان کو پکڑنے لگے اس روئے زمین پہ، کہتا مالک ایک شخص بھی باقی نہ بچے، جو پہلے آسمان پہ آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی ہے توبہ استغفار کرنے والا، کوئی ہے جنت مانگنے والا، میں دے دوں، آج اللہ دینے کو تیار ہے، ہم لینے کو تیار نہیں ہے، کل دروازے بند ہو جائیں گے، اس وقت ہم اللہ سے فریاد کریں گے قال رب ارجعون، اللہ دنیا میں واپس بھیج دے۔ اس پروگرام کو، اس وقت کو، ان چیزوں کو میرے بھائیوں مجھ سمیت اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اتارے، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کے اندر سے حق بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ الفتیں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اولادوں کو قرآن حفظ کرنے والا بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین بیان کرنے والا بنا دے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ آئے ہیں مالک تیرے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے پروردگار عالم، اور جو ہمارے نیک لوگ مومن لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے اندر جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جن ساتھیوں نے اس پروگرام کے اندر اپنا وقت، اپنا مال، اپنا ٹائم لگایا ہے اور اس کو مینج کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر برکت عطا فرما، اور جتنے ساتھی ہیں میرے مالک بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کا روزگار اچھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں بیماری ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ہٹا دے پروردگار عالم، ناگانی آفت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ پروردگار عالم، ہمیں ایمان کے اوپر زندہ رکھ، ہمیں ایمان کے اوپر موت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی ہمارا حامی ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا دستگیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔